کرنا چاندنی کا ریت پر پتھر پگھل جانا نہیں ہے کہ 61 سال میں منظر بدل جانا، 61 سال میں منظر بدل جانا۔ اول و آخر بھی ہے ظاہر و مصنوع ہے، اول و آخر بھی ہے اور ظاہر و مصنوع ہے۔ جس طرف دیکھو محمد مصطفیٰ کا نور ہے، جس طرف دیکھو محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ حضرت رسول اللہ مبارک آمد مصطفیٰ مبارک۔ اگر ہمیں دل میں سچی سے اتحاد میرا حسن ہو گیا، میں آگاہ انسان کا نہیں، آگے انسان کا نہیں، تو آگے انسان کا نہیں، اللہ حسن میں حدیث نور کے ایک مرتبہ اور آواز دی سب سے پہلے میں آپ کی طرف سے اپنی اسلامک ہسٹری کے میڈیا حاضر کی طرف سے مجلس اسلامیہ کے سر اور تمام جماعت کی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے، میلاد پاک کی دین مبارک آپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا کہ ہمارے درمیان اپنے نور کو، اپنے حبیب کو جلوہ فرمایا، اور اس مسرت سے برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کا آج تک موقع عطا فرما رہا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ سب 100 سال تک جشن میلاد مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمر دراز کرے، صحت و تندرستی سے مالا مال، خیر و برکت سے مالا مال، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے سرفراز فرمائے۔ خالق کائنات نے کرم کیا، اپنے حبیب کو جلوہ فرمایا۔ تخلیق اول خالق کائنات کی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ جہاں تک یہ ضرور کی بات ہے، یہ حکمت پروردگار اے حبیب، تخلیق کے اعتبار سے ہم نے آپ کو اول بنایا ہے، ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر بنایا۔ ابھی آپ نے اس ارشاد ربانی کی حقیقت کو، اس کے الگ الگ پہلوؤں کو بہت زندگی کے ساتھ سماعت فرمائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو یوں ہی نہیں بھیجا ہے، بلکہ آپ کی تخلیق اول کے لحاظ سے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے آپ کو وجود بخشا، اب جو کچھ ہم نے پیدا کیا، جو کچھ بنایا ہے، جس چیز کی تخلیق ہوئی ہے، اے حبیب آپ کی نگاہوں کے سامنے فرمائی ہے، اسی لیے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد کا معاملہ مشاہدے سے ہے، اے حبیب ہم نے آپ کے مشاہدے میں ہر حقیقت کو لا دیا، آپ شاہد ہیں۔ پھر ظہور کے اعتبار سے خاتم النبیین بنایا، سب سے آخری میں۔ یہ ہماری حکمت ہے، ہم ارحم الراحمین ہیں، یہ بھی ہماری رحمت ہے۔ اس درمیان میں حضرت آدم کو بھی بھیجوں گا، میں ادریس اور نوح کو بھی بھیجوں گا، ابراہیم و اسماعیل کو بھی بھیجوں گا، داؤد و سلیمان کو بھی بھیجوں گا، یوسف و موسیٰ کو بھی بھیجوں گا۔ اے حبیب، میں یحییٰ و عیسیٰ کو بھی بھیجوں گا علیہ السلام، سب کو بھیجوں گا، اور سب میری وحدانیت کی دعوت دیں گے، سب کہیں گے لا الہ الا اللہ، سب کی دعوت ہوگی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
मेरे हबीब आपको सबसे आखिरी में इसी दावत के साथ भेज दूंगा। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए, अगर किसी ने दरमियान के 1,24,000 में किसी का दामन थाम कर पूछ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मुशाहिदे की बात है? सब कहेंगे हमको वही आई है, हमारे पास जिब्रील आए हैं, हमको यह हुक्म दिया गया है, हमने सुना है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हम आपको आखिरी में भेज रहे हैं शाहिद बनाकर, मुशाहिदे वाला बनाकर। मुझे याद आ गई मियां बिलाल कमेटी, हर शहर में उलमा इकराम पर मुश्तमिल ये कमेटी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक का चांद हो, शव्वाल का चांद हो, जिलहिज्जा का चांद हो या रबीउल शरीफ का चांद, लोग इश्तियाक के साथ रुयत के बाद की बाबत कमेटी के हाजिर होते, वहाँ उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान गिरामी भी हैं। एक ने आकर कहा मुफ्ती साहब चांद हो गया। अब जवाबन वो एक सवाल करेंगे, क्या तुमने अपने सर की आंखों से देखा? आने वाला कहेगा जी नहीं, मैं भी सुना है। अब कमेटी तरदीद नहीं करेगी सुनने वाले की, कहेगी बैठ जाओ, उसे वापस नहीं करेगी, रुक जाओ। दूसरा आया, उसने भी कहा चांद हो गया, क्या तुमने देखा? अस्तिया नहीं सुना है। उलमा ने कहा कि बैठ जाओ। तीसरा आया, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, किसी की तरदीद नहीं हो रही है। सुना है तो क्यों आया है? अरे सुना है तो आया, बहुत अच्छा किया। 1000 आए, 10,000 आए, 1 लाख आ गए। मामला इतना अहम है, 1,20,24,000 आ गए। सब कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर रुयत के सिलसिले में सब कह रहे हैं हमने सुना है। अब सबके सब पूछ रहे हैं, जब हम इतने मिलकर कह रहे हैं तो ऐलान क्यों नहीं फरमाते? उलमा का जवाब यही होगा कि सुनो, हमें देखने वाले का इंतजार है। जब देखने वाला आ जाएगा उसकी शहादत हम कबूल करेंगे। ये अकेली उसकी शहादत नहीं होगी, बल्कि ये 1,24,000 की तौसीक। हमने इसलिए सबसे आखिरी में आपको भेजा है ताकि आप सबकी तौसीक फरमा दो। ऐसा ही नहीं भेजा, अभी हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना कर भेजा, तमाम आलमों के लिए रहमत के माने। आप पहले में क्या बोल रहा हूँ, हम जानते हैं रहमत माने रहमत, करम, अता, फैज़ान, दीन, बख्शिश, रहमत इतना वसीउल माने लफ्ज़ है, जाने कितने अल्फाज ये अपने दामन में समेटे हुए हैं। अल्लाह ताला अर्हमुर राहिमीन है, खालिक़े कायनात, उन तमाम रहम करने वालों पर रहम करने वाला, और उसने अपनी इस सिफ़त खास से अपने हबीब को रहमत बनाकर मबूस फरमाया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अभी आपने प्रोफेसर हसीबुद्दीन हमीदी से बहुत अच्छे विचार समाप्त कर। रहमत कौन बन सकता? सबसे अहम बात है कि रहमत वही बन सकेगा
جو موجود ہو، اگر موجود نہیں تو رحمت بننے کا کیا سوال؟ ایک دوست ہے، اس کا دوست پٹ رہا، نقصان اٹھا رہا کسی بھی طرح، اور اس کا حامی دوست، مددگار، شفقت کرنے والا، مدد کرنے والا، حیدرآباد میں نہیں، بمبئی میں، یہ مصیبت میں آ گیا، اپنے دوست کو پکار رہا ہے، اور دوست باہر ہے، رحمت ممکن نہ ہو سکے، مدد ممکن نہیں ہو سکی، اب بعد میں گلا کر رہا، میں نے تجھے آواز دی، تو نے میری مدد نہیں کی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں حیدرآباد میں تھا ہی نہیں، میں کیسے رحمت بنتا؟ تو ایک جملے نے بات صاف کر دی، مہربانی کرنے والے کا موقع واردات پر موجود ہونا ضروری۔ یہ بندوں کی بات نہیں ہے، یہ بندہ نواز مولا کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین فرمایا تمام عالموں کے لیے رحمت، مہربانی کرنے والا، اے حبیب ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کا تقاضا، رحمت بننے کا تقاضا موجودگی ہے، وجود ہے، بات صاف ہو گئی، میرا دوست یہاں موجود ہے تو میری مدد کر سکے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں میں موجود فرما دیا ہے۔ اب ایک سوال خود بخود ابھرتا ہے، سارے عالموں میں سرکار دو عالم موجود، کیسے موجود؟ سورہ بیان تقریر کے جذبے میں آپ جو چاہے کہہ جائیں کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہے سارے عالموں میں موجود ہوں، سورہ بیان کا کیجئے، دلیل دیجئے، یہ دلیل کا زمانہ ہے، یہ حوالوں کا زمانہ ہے، دلیل دیجئے۔ اب بھلا مجھ ایسا عاجز کیا دلیل دے؟ میں رجوع ہو گیا اپنے کلمے کی طرف، دنیا مجھ سے دلیل مانگ رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں آقا دو جہاں کو اللہ نے سارے عالموں میں موجود کر دیا ہے، دنیا مجھ سے دلیل پوچھتی ہے، میں کیا جواب دوں؟ میں کلمے سے رجوع ہو گیا، میرا کلمہ ہے، آپ کا کلمہ ہے، تمام اہل ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، یہی لفظ نہیں ہوئی، بات حقیقت میں یہ ہے کہ یہ کلمہ سب سے پہلے پڑھنے والی ہوئے زمین پر ام المومنین بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، کیا کلمہ پڑھا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حجرہ بی بی خدیجہ میں ہیں۔ دوسری بات حضرت علی نے یہی کلمہ پڑھا کہ عاقل و بالغ مردوں میں حضرت صدیق اکبر نے یہی کلمہ پڑھا۔ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو فقائے حدیث کلیہ ہوں کہ عشرہ مبشرہ ہوں کہ صحابہ اکرام میں مہاجرین ہوں کہ انصار ہوں، اصحاب بدر ہوں کہ صاحبان احد ہوں، جتنے صحابہ ہیں ان سبوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ کس
مفہوم کے ساتھ، کس معنی کے ساتھ؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دور صحابہ ختم ہو گیا، تابعین کا دور آ گیا، انہوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ اسی کا دور، دل سے یقین کیا، زبان سے اقرار، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، 1 صدی بعد، 2 صدی بعد، 3 صدی بعد، 14 صدی بعد، اس وقت عصر حاضر کا بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا عالم، مفسر، محدث کوئی ہو، کیا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی تو کلمہ پڑھ رہا۔ حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہم بیٹھے یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ کسی وقت حجاز مقدس میں، مکہ مکرمہ میں اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آسٹریلیا میں کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اس وقت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے زمانہ ہو گیا، اب مکان کی بات ہے، دنیا کے جس حصے میں چلے جائیے، پہلے صاحب تو ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کہاں کہاں ہے؟ کس کس زمانے میں؟ کلمے نے بتا دیا، ہر زمانے میں ہے، ہر جگہ ہے۔ حضرت علی و ابو بکر صدیق سے لے کر دنیا کا آخری مسلمان بھی کہے گا اللہ کے رسول ہیں، سرکار ہیں، اللہ نے موجود کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ خالق کائنات نے سرکار کو دیکھنے کی طاقت ہمارے آنکھوں میں چھین لی۔ سرکار موجود ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ہماری معذوری ہے، ان کے وجود کا قصور نہیں، وہ موجود ہیں۔ ہم نے آپ کو سارے عالموں میں موجود فرما دیا ہے، تبھی تو آپ کو معین و مددگار بنایا، مہربانی کرنے والا بنا۔ یہاں ایک اور نازک سا پہلو، عالمین فرما، پہلی بات تو تمام عالموں، اب ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں تو بڑے عالموں کی بات کرتے ہیں، ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں تو فضاؤں کی بات کرتے ہیں، نظر آنے والے افلاک کی بات کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات کی ربوبیت جس کا انسانی ذہن ادراک نہیں کر سکتا، اتنے عالموں کا مالک۔ عالم کے کیا معنی؟ تھوڑا سا اگر تدبر تفکر کیا جائے، غیر ما سوی اللہ کا نام عالم، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے سوا جو کچھ ہے عالم ہے، ہر چیز عالم۔ ابھی جیسا آپ نے سنا کہ عالموں کا ادراک نہیں ہو سکتا، شمار نہیں ہو سکتا، بعض روایتوں کے تحت 18,000 عالم کی بات کہی جاتی ہے، لیکن ادراک نہیں ہو سکتا، یہ قطعیت نہیں ہے۔ جانے اللہ نے کتنے عالم بنائے ہیں، کتنے عالم ہیں۔ ہم تو زبان اور محاورے میں آپس میں کہتے ہیں دونوں عالم، ہم یہ کہتے ہیں یہ دنیا اور آخرت، ہم کہہ رہے ہیں یہ زمین کا عالم، وہ آسمان کا عالم، یہ فضا کا عالم، یہ ہوا کا عالم، یہ موسم کا عالم، یہ رات کا عالم، یہ تاریکی کا عالم، یہ دن کا عالم، یہ اجالے کا عالم، یہ روشنی کا عالم۔ ہم کہہ رہے ہیں سورج کا کیا عالم ہے، چاند کا کیا عالم ہے، دھوپ کا کیا عالم ہے، گرمی کا کیا عالم ہے، سردی کا کیا عالم ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کیا آنے کا عالم ہے، کیا جانے کا عالم ہے۔
کیا بیٹھنے کا عالم ہے، کیا اٹھنے کا عالم ہے، ارے کیا دیکھنے کا عالم ہے، کیا سننے کا بولنے کا عالم ہے، کیا سونگنے کا عالم ہے، کیا محسوس کرنے کا عالم ہے۔ کسی کو تنومن دیکھ لیا کہا کیا صحت و تندرستی کا عالم، کیا جسم کا عالم ہے، کیا قوت کا عالم ہے۔ کسی کو تھوڑا سا ناتوان دیکھا کہا کیا ناتوانی کا عالم ہے، کیا دبلے پن کا عالم ہے، کیا صحت کا عالم ہے، کیا تندرستی کا عالم ہے۔ کوئی سو رہا ہے تو کہہ رہے کیا سونے کا عالم، کوئی مسلسل جاگ رہا ہے تو کہہ رہے کیا جاگنے کا عالم ہے، کیا بیماری کا عالم، کیا بخار کا عالم، کیا کفن کا عالم ہے، کیا ہانپنے کا عالم ہے، کیا کھانسنے کا عالم ہے۔ کسی کو دعوتوں میں دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے کیا کھانے کا عالم ہے، جو کھا رہے ہیں بھول گئے کیا کھانے کا عالم ہے، کیا دعوتوں کا عالم ہے، کیا لوازمات کا عالم ہے۔ مسجد میں آئے نماز دیکھا کہا کیا عبادت کا عالم ہے، کیا قیام کا عالم ہے، کیا رکوع کا عالم ہے، کیا سجدوں کا عالم ہے، کیا تلاوت کا عالم ہے، کیا قرات کا عالم ہے، کیا پڑھنے کا عالم ہے، کیا پڑھانے کا عالم ہے۔ آپ دیکھیں کتنے عالم۔ بات فرشتوں کی چلی تو کہا یہ عالم حضرت جبرائیل کا، یہ حضرت میکائیل کا عالم ہے، یہ حضرت اسرافیل کا عالم ہے، کیا سور کا عالم ہے، کیا ملک الموت کا عالم، کیا موجودگی کا عالم۔ آپ دیکھیں کہ جس طرف نگاہ ڈالیے، کھیل کود کے میدان میں چلے جائیے، کیا دوڑنے کا عالم ہے، کیا کھیلنے کا عالم ہے، کیا کرکٹ کا عالم ہے، کیا وکٹوں کا عالم ہے، کیا رنوں کا عالم ہے، کیا آؤٹ ہونے کا عالم ہے، کیا جیتنے کا عالم ہے، کیا ہارنے کا عالم ہے۔ جہاں جائیے ایک عالم نظر آتا ہے، عالم میں کئی عالم ہیں۔ تو کہہ رہے کیا بیماری کا عالم ہے، کیا نزے کا عالم ہے، کیا موت کا عالم ہے۔ دیکھو ہم نے خود سنا ہے، انہوں نے صاف طور پر کلمہ پڑھا، موت ہو تو ایسی، کیا موت کا عالم ہے، کیا قبر کا عالم ہے، کیا برزخ کا عالم ہے، کیا قیامت کا عالم ہے، کیا مخلوق کا آقائے رحمت کے اطراف ہجوم کا عالم ہے، سرکار کی شفاعت کا کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے آپ کے سرکار فرمائیں گے آؤ گناہگارو آؤ، آج میرا دن ہے، آج میں تمہارا پوچھنے حال ہوں۔ تمہارے نبیوں نے اگر کہیں اور بھیج دیا ہے تو کہیں بھٹکو نہیں، درے شفاعت پہ آؤ۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، اے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جا۔ آج رب کے مجھے راضی کرنے کا اللہ کے حبیب کی شفاعت، خالق کائنات کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے دونوں ہاتھوں، اپنے دونوں چلوؤں سے گناہگاروں کو، دوزخیوں کو جنت میں ڈالے گا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اور زیادتی ہو۔ دیکھیے یقین شفاعت حضرت صدیق کا کیا، سبحان اللہ،
حضرت عمر ٹوکتے آپ ہمارے لیے زیادتی فرما رہے ہیں، اب رہنے بھی دیجیے۔ کب حضرت صدیق اکبر کا یہ کہنا کہ اگر خالق کائنات اپنے حبیب کی شفاعت پر سارے گناہگاروں کو بخش دے تو تمہارا کیا جاتا؟ کیا بخشش کا عالم ہے، کیا مغفرت کا عالم ہے، کیا عطا کا عالم ہے۔ حبیب کبریا کے عاشق کو تم سب جنت میں جانے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ جنت کو دیکھو گے تو کہو گے کیا جنت کا عالم۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار ہم دوزخ کے عالم کا ذکر کیوں کریں، ہم کو جانا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بہت سے لوگ ہیں بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کسی نے پوچھا فلاں جگہ جائیے سوائے دوزخ، عذاب، نار، آتش کے کچھ سننے کو ہی نہیں ملتا۔ تو صلی اللہ علیہ نے کہا کہ میاں جو جہاں جانے والا ہے وہیں کی بات کرتا ہے۔ ہم تو دامن حبیب کبریا تھامے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عذاب الہی حق ہے، اس کا انکار نہیں۔ گناہوں کی سزا حق ہے، اس کا انکار نہیں۔ آپ کے میرے بچے کیچڑ میں اپنے کپڑوں آلودہ کر لیتے، کیچڑ لگ جاتا۔ آپ ہوں کیا بچے کی ماں، تو بچہ آیا دیکھ رہا کہ کپڑے آلودہ کر لیے، وہ پہلے بچے کو پکڑے گی، ایک چپت رسید کرے گی، پہلے ایک تھپڑ لگائے گی، تعجیباً محبت بھرے انداز سے کہے گی جائے گا پانی میں، پھر اور ایک تھپڑ مارے گی، اس کے بعد اس کے کپڑوں کو صاف کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اپنے لال کو وہ کپڑے پہنا دیں، اس کے بعد لپٹا لے گی، بیٹا کیچڑ میں نہ کھیلنا، اس لیے میں ماری تھی، میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ، مومن اگر گناہگار ہے تو شفقت و رحمت پروردگار کی یہ چپت ہے، عذاب جو ہے یہ انتخاب الہی نہیں، اور یہ محبت بھرا انداز بھی کس لیے عذاب کا، تاکہ تمہیں جنت کے قابل بنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا ہر چیز عالم، خالق کونین کا انداز کرم تو دیکھیے، اپنے سوا ہر چیز کو خالق کائنات نے اپنے حبیب کے زیر رحمت فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا دیا، جہاں بھی تم رحمت ہو وہاں بھی سبحان اللہ۔ ہر جگہ میرے محبوب تمہاری رحمت ہے، ہم نے اپنے کرم سے تمہاری رحمت کو عام فرما دیا، محفوظ نہیں رکھا، صرف مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار سے بھی مالا مال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے رحمت ہی نہیں بنایا بلکہ کائنات کو زیر تصرف فرما دیا، سبحان اللہ۔ دونوں عالم پر اختیار عطا فرمایا، تبھی رحمت ممکن ہوگی، اختیار نہ ہو تو رحمت بے معنی۔ کسی نے کیا کہا کہ دو دوست آپس میں بڑے عزیز، ایک دوست پٹ رہا ہے 30 کلو والا، پٹ رہا، فرض کر لیجیے 50 کلو والا، اس کا ایک مددگار دوست ہے، حامی ہے، رحمت بننے والا، کرم کرنے والا، اس کو آواز دی، وہ موجود بھی رہے،
چلا آ رہا کہ 50 کلو والا پٹ رہا ہے تو مدد کرنے والا آ رہا ہے تو یہ 20 کلو کا ہے، چل رہا ہے تو ایک جگہ پیر ڈالتا ہے ایک جگہ کرتا ہے، ہوا میں ہل رہا ہے یہ مدد کرنے پہنچ رہا جیو آپ جیو تو مارنے والا دونوں کو ملا کے پیٹے گا، اللہ اس کے بجائے یہ 50 کلو والا پٹ رہا ہے، مدد کو پکارا اور آنے والا 110 کلو کا سبحان بڑا قوی، با حوصلہ، طاقت والا مظلوم کی مدد کو پہنچا۔ ظالم نے جب ایک شخص کو آتا ہوا دیکھا، یہ کہتا ہوا سنا کہ میں آ رہا ہوں تیری مدد کے لیے، اللہ تو اس نے پوچھا آپ کو؟ تو کہا کہ میں اس کا دوست ہوں۔ ظالم سے کہا پہلوان نے میں اس کا دوست ہوں۔ وہ جو پہلوان 60-70 کلو کا تھا اس نے جب دیکھا اس سے ڈبل یہ آپ کا دوست ہے؟ کہا ہاں میرا دوست ہے۔ آپ کا دوست ہے؟ اللہ کہا ہاں میرا دوست، تو میرا بھی دوست ہے۔ اللہ اللہ مدد کرنے والے کا قوی ہونا ضروری۔ خالق کائنات نے تمام عالموں کے لیے اگر مددگار بنایا ہے، مہربان بنایا ہے تو ایسی قوت عطا فرما دی کہ مقام صحبہ میں اگر سورج ڈوب جائے اللہ اور بات ایک چاہنے والے کی نماز کی ادائیگی کی ہو یا علی یا علی تو پھر ایک انگشت پاک اٹھتی ہے، اللہ اشارہ کر رہی ہے۔ اب سورج بھی حیران ہے، کروڑا سال پہلے بنا، آج تک میری رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ لیکن کیا کروں؟ ایک انگلی کا ایسا اشارہ ہے مجھے اپنی رفتار کو دوہرانا پڑا، لوٹانا پڑا۔ یہ ہمیں تو دن شرفی نہیں کہہ رہا، سورج کہہ رہا۔ سبحان ارے سنو، اشارے کی قوت کا یہ حال ہے تو انگلی کی قوت کا کیا حال ہے؟ کہا کہ انگلی کی قوت کا یہ حال ہے تو انگلی والے کی قوت کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ خالق کائنات نے اگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا تو سارے عالموں کو زیر فرمان کر دیا۔ کائنات کی ہر شے بھلیو فرما بردار۔ سبحان اللہ بے شک حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اختیار کے ساتھ بھی اللہ نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو ہے اپنے حبیب سے زیر فرمان بنا دیا۔ بات چلی تھی قرضداری کی، ایک شخص خود قرضدار مدد چاہتا، کسی سے توجہ چاہتا، لیکن جس سے مانگ رہا یہ کہہ رہا ہے مجھے 1000 روپے کا قرض ہے، تو سامنے والا بولا میں 5000 کا مقبول ہوں، وہ اس سے زیادہ پریشان حال جس سے سوال کیا، اس کو کوئی اختیار نہیں، وہ خود مقبول ہے، تو بھلا دوسرے کو کیا دے گا؟ سخاوت کا کیا تصور؟ اللہ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا تو تمام عالموں کے فضیلت عطا فرمایا۔ رحمت کے ایک معنی دینے کے، رحمت عطا کے، دینے والا بنایا،
ایک صاحب عرفان نے حل فرما دیا، ارے میاں دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اونچا ہوتا، لینے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا۔ تو دیتا ہوں اللہ اپنے حبیب کو دینے والا بنایا، عالمین کو لینے والا بنایا، تو معلوم یہ ہوا سارے عالمین سے افضل ہے میرے آقا کا۔ سبحان اللہ۔ ان کی فضیلت کے کیا کہنے، ان کی سخاوت کے کیا کہنے، ان کے دینے کے کیا کہنے۔ ایک مانگنے والے نے حضرت علی سے سوال کیا، یا علی کچھ دیجیے، ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ سب تو ساتھ نہیں ہے، گھر کر اندر تشریف لے گئے، گھوڑے پر تھے، زین کسی ہوئی تھی، ساتھ جو آیا تھا سائل وہ بڑا بے قرار نکلا، گھوڑے کی زین اتاری، بازار چلے چلے، حضرت علی گھر سے جو کچھ موجود تھا بس مفتی کیے ہوئے باہر برآمد، لوگوں سے پوچھا، ایک شخص میرے ساتھ آیا تھا، کہا کہ حضور آپ نے کسی کام سے بھیجا ہوگا، تو زین اتار کے گیا ہے۔ فرمایا ارے جاؤ کہیں بیچ نہ دے، بیچ دیا۔ حضرت علی نے پوچھا کتنے میں اس نے فروخت کیا، تو لوگوں نے کہا 11 درہم۔ حضرت علی نے مٹھی کھولی 11 درہم، فرمایا اپنے مقدر کا پایا لیکن حرام طریقے سے لیا، ذرا صبر کر لیتا، 11 دینار ہی ملتے لیکن حلال جائز نہیں۔ میرے والوں صبر کے ساتھ اپنے مولا سے طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ معمول تھا جب بھی کوئی سائل آتا دروازے کے پیچھے سے آپ دیتے، لوگوں نے پوچھا علی دنیا کا تو طریقہ ہے، دکھا کے دیتی، دیکھ کے دیتی۔ فرمایا مجھے فقیر سائل کے چہرے کی مسکینی دیکھی نہیں جاؤ، سبحان اللہ۔ کیا معیار سخاوت ہے؟ کسی نے کہا یا علی آقی نے اپنے گھر کے 40 دروازے بنائے، اچھا بھلا ہو گیا، کہا کہ اس دروازے پہ سائل آئے اسے عطا کیا۔ حضرت علی کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں، اس کا غیرت چاہے سخاوت کا کمال نہیں۔ فرمایا ہم تو اس کے قائل ہیں، اللہ بے شک دینا ہے تو 40 دروازوں کی کیا ضرورت ہے، ہم تو قائل ہیں ایک دروازے پہ ہی اتنا دے دو کہ دوسرا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ آیا اس نے عرض کیا یا علی روٹی چاہیے، اس نے محاورے میں کہا 2 وقت کی روٹی یا آٹے کی بنی ہوئی روٹی کا طالبات نہیں، روزگار آپ ہم کہتے ہیں بچہ دبئی کیوں گیا، کہتے روٹی کے لیے۔ اب سننے والا یہ پوچھے کیا ہے، جواب میں روٹی نہیں، یہ روزگار ہے، محاربہ ہے۔ علی روٹی کا حضرت علی نے اپنے غلام محمد سے کہا اسے روٹی دی۔ محمد نے عرض کیا حضور روٹی تو شدان کے ڈبے میں، فرمایا ڈبہ دے دو۔ اب اس نے کہا حضور وہ ڈبہ تو شدان صندوق میں ہے، لیکن سخاوت کا معیار دے، فرمایا صندوق دے دے۔ عرض کیا حضور صندوق اونٹ پر ہے، فرمایا اونٹ دے دے۔ اونٹ قطار میں تھا اور اگلے اونٹ کی نہار رسی یہ پکڑا ہوا تھا، خبر جو ہی اونٹ دے دے سنا تو پہلے وہ رسی چھوڑ اور دور ہٹ گیا، ہٹ کے کہہ رہا حضور اونٹ قطار میں ہے، فرمایا قطار دے دے۔ لوگوں نے پوچھا یہ رسی چھوڑ کے ہٹنے کی کیا ضرورت
کہا دیکھا نہیں دریائے سخاوت جوش میں ہے، کہیں خدا کے ساتھ مجھے بھی حوالے نہ کر دے۔ اپنے آپ کو میں نے محفوظ کر لیا۔ سخاوت کا یہ معیار، یہ کس کا معیار؟ آپ لوگ سب ایک ساتھ کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والے کا معیار ہے سخاوت، تو میں یہ عرض کروں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ دیکھو امتی کی سخاوت کا یہ حال تو نبی کی سخاوت کا اللہ کا خصوصی کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اپنے حبیب کے رحمت والے خاندان کی دامن کے رحمت سے وابستہ فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہماری سعادت ہے، لیکن یہ عید میلاد النبی کا موقع ہم کو یاد بھی دلا رہا کہ دیکھو تم ہمارے رحمت کے امتی ہو، کلمہ گو ہو۔ میلاد النبی کے بڑا اہتمام، اتنا اہتمام لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ صرف ہفتے دو ہفتے کا نہ رہے، بلکہ اس میلاد کے فیضان کو اللہ نے کائنات میں جاری کر دیا ہے، اور اللہ کے کرم سے تم اپنے اوپر جاری کرو۔ میلاد کی سچی خوشی یہ ہے، سرکار کی سچی خوشی یہ ہے کہ تم اللہ کے فرمانبردار بندے ہو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہماری مسجدیں بھی تمام میلادیوں سے کہہ رہی کہ دیکھو ہم جس فریضے کی ادائیگی کے لیے بنائی گئی ہیں، اس فریضے کی ادائیگی میں میلاد والے جاگدار کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم سعادت حاصل کر سکتے ہو دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے ساتھ اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے کرم سے مستحق۔ ہمارے بندگانہ کے اہتمام کے ساتھ میلاد منانے والوں، تم پر ملائکہ رشک کرتے ہیں۔